مسلم کی ہے پہچان تحفہ ماہ رمضان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والحب ووضعها للعنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق اللہ العظیم. مسلم کی ہے پہچان تحفہ ماہ رمضان. ابتدائی کلام اس پاک پروردگار کے نام سے جس کے کن کہنے سے دنیا فانی کا وجود عمل میں آیا. درود لامحدود محبوب رب الودود رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات بابرکت پر، آپ کے اہل بیت اطہار، اصحاب، ازواج اور تمام جانثار انصار و مہاجرین پر دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو مسلم بنگش کا سلام عرض ہے. ناظرین من، آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں تبدیلی نیوز کے خصوصی پلیٹ فارم سے تبدیلی نیوز کی خصوصی و منفرد رمضان نشریات تحفہ ہے رمضان. ایک مرتبہ پھر اس خصوصی نشریات میں آپ تمام ہی ناظرین من کو خوش آمدید. ناظرین، الحمدللہ ایک تواتر کے ساتھ نشریات کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور آج اب ہم اپنے 20ویں روزے کو افطار کریں گے، اور اللہ رب العزت کی عطا سے بڑی تیزی کے ساتھ یہ رمضان المبارک ہم سے گزر چکا ہے. اب ایک آخری عشرہ ہمارے درمیان موجود ہوگا، اور وہ عشرہ ہوگا جہنم سے نجات کا عشرہ. اب تک رحمت کا، مغفرت کا عشرہ ہم نے گزارا ہے. آج انہی موضوعات پہ تقریباً مذہبی اسکالر سے گفتگو بھی کریں گے، اور اس خصوصی نشریات کو میں بتاتا چلوں آپ لوگوں تک پہنچانے کے لیے جن لوگوں کا ہمارے ساتھ تعاون رہا ہے وہ لوگ ہیں اجوا کوکنگ آئل، بناسپتی اور مسالہ جات، جے ایس بھابا پرائیویٹ لمیٹڈ بھاواٹی، یونک موٹر سائیکلز، یونک اور آپ ہمیشہ کا ساتھ، ملن ایگرو سیڈز، کوالٹی سیڈز، ہائی اسپیڈ موٹر سائیکل، ہر پل چلے ایک قدم آگے، حاجی محفوظ چیرمال ہاؤس، لبیک کوکنگ آئل، بناسپتی، لون بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، زیان ریزیڈنسی، بیگ گروپ، غنی فلور مل، ہائی اسپیڈ بینگلز، حیدرآباد کی پہچان، کے جی این فارمیسی اینڈ میڈیکل سینٹر. جی ہاں ناظرین، جس طرح یہ خصوصی نشریات آپ لوگ پسند کر رہے ہیں، ہمارے حوصلے بلند کر رہے ہیں، میں انتہائی شکر گزار ہوں آپ تمام ہی ناظرین کا. اور اس خصوصی نشریات کو اور خوبصورت بناتے ہیں یہاں پر موجود ہمارے مہمان. جی ہاں، اور یہ مہمان ہمارے ساتھ روزانہ کی بنیاد پہ شامل ہوتے ہیں اس خصوصی نشریات کے اندر. یہ اپنی موجودگی سے بہت سارے لوگوں کے سوالوں کے جواب بھی ارشاد کرتے ہیں، اور اپنی موجودگی سے ایسے جو جملے، ایسے الفاظ، ایسی شاعری پیش کرتے ہیں جس سے آپ کے قلوب منور ہو جاتے ہیں. جی ہاں، میں ان دونوں شخصیات کی بات کر رہا ہوں کہ ایک حیدرآباد کا بہت بڑا نام، نہ صرف حیدرآباد کا بلکہ اب تو ملک پاکستان کے بیشتر علاقوں میں آپ ان کو سنتے بھی رہتے ہیں، اور آپ نے ان کی جو دلائل سے کی جانے والی گفتگو ہے اس کو بہت پسند کیا ہے. جی ہاں، میری مراد مذہبی اسکالر ہیں حافظ محمد ارسلان لودھی صاحب. میں آپ کو خوش آمدید کہوں. بہت بہت شکریہ جناب آپ کا. ساتھ ہی ساتھ
ہمارے آج کے مہمان ثناءخواہ، آپ نے ان کو پہلے بھی تبدیلی نیوز پہ سنا، دوسرے مختلف ٹی وی چینلز پہ بھی آپ سنتے رہتے ہیں۔ حیدرآباد کا نام دوسری جگہوں پہ بھی اجاگر کرنے والی شخصیت میرے ساتھ موجود ہے، محترم جناب راشد شیخ صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، جس طرح ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور پوری اس نشریات کو آپ لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اس کے اندر ایک تقریری مقابلہ جو ہے وہ ایک اپنی مانند آپ ہے۔ جی ہاں، اس کی مثال اب تک جو ٹی وی چینل یا نیوز چینل ہیں ویب چینل کی دنیا کے اندر، ایسی مثال کسی نے قائم نہیں کی۔ بہت سارے لوگ شاید پہلے یہ کام کرتے رہتے ہوں، لیکن نیوز ویب چینل جو حیدرآباد کا ہے اس کے اندر تبدیلی نیوز کا یہ شیوا رہا ہے۔ آج تھوڑی سی گفتگو اس پہ بھی کریں گے اور ان دونوں شخصیات سے ایک فارمل سے بات کرتے کرتے انفارمل بات بھی کریں گے کہ آیا ان لوگوں نے اس نشریات کے اندر کس چیزوں کو زیادہ اچھا جانا ہے اور کس طرح ان چیزوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو اور بہتر کر سکتے ہیں ہم۔ تو آج میرے ساتھ موجود ہے مذہبی اسکالر، تو میں چاہوں گا پہلے تھوڑی سی بات ان سے کرتے ہیں، پھر تھوڑے سے فارمیٹ کو چینج کریں گے، اپنے مہمان ثناءخواہ کی جانب بڑھیں گے۔ حافظ صاحب، پہلے تو میں چاہوں گا کہ ہمارے 20 روزے الحمدللہ آج مکمل ہو جائیں گے، یہ رحمت اور مغفرت کا عشرہ ہمارے درمیان سے اب ختم ہو جائے گا۔ تھوڑی سی گفتگو اس پہ کر لیتے ہیں آغاز کے اندر کہ کس طرح ہم نے اب آگے آنے والا 21 رمضان سے جو عشرہ آغاز ہو جائے گا اب مغرب کی نماز کے بعد سے، اس میں کس طرح تیاری کرنی ہے جہنم سے نجات کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں رمضان المبارک کے آنے کی بے انتہا خوشی تھی، اب رمضان کے رخصت کا وقت بھی قریب آ گیا، تو اس کا دکھ بھی بہت زیادہ ہے۔ اور ایک چیز ہے، جب آپ کو کوئی نعمت ملتی ہے شروع میں تو شاید اس وقت اتنی زیادہ قدر یا اتنا زیادہ خیال آپ کو نہ آتا ہو، لیکن جب وہ نعمت آپ سے بچھڑنے والی ہو اور آپ کو یقین ہو تو اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے، اس کی قدر بھی بڑھ جاتی ہے، پھر اس کا خیال بھی رکھا جاتا ہے۔ تو اب 2 عشرے 10 دنوں کے حساب سے جو رحمت و مغفرت کے تھے وہ مکمل ہوئے، اب ہم آ رہے ہیں جہنم سے آزادی کی طرف۔ بالکل۔ اب کیا کرنا ہوگا، ہم نے دیکھیے اب آپ کے پاس عشرہ رحمت موجود نہیں ہوگا، مغفرت موجود نہیں ہوگا، اب جو بھی کنسنٹریٹ کرنا ہے آپ نے وہ اسی پہ کرنا ہے، اور دونوں عشروں سے زیادہ عبادت کا موقع اس میں زیادہ ملتا ہے اعتکاف کی وجہ سے۔ اچھا، ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو لوگ اعتکاف نہیں کر رہے نا، وہ بالکل اپوزٹ ہوتے ہیں اس کے، وہ مارکیٹوں میں زیادہ ملتے ہیں آپ کو، کیونکہ بازار میں عید کے جو آخری جو ایام ہوتے ہیں نا، اس میں لوگوں کی شاپنگ، خریداری، پھر وہ گیٹ ٹوگیدر بیٹھنا ریسٹورنٹ وغیرہ میں، اور باقی جو نوجوان طبقہ جو بھی معاملات کرے گا اس پر تو میں کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہ رہا، تو وہ ساری چیزیں سامنے ہیں۔ لیکن ہونا یہ چاہیے کہ اب آخری عشرے میں داخل ہو گئے تو سب سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ ہم نے 20 دنوں میں کیا کیا تھا اور کیا تھا جو نہیں کرنا تھا۔ پہلے جب سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہو جاتی ہے نا تو آگے کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ تو اگر آپ نے بہت ساری چیزیں تھی جو فرائض واجبات کے علاوہ بھی آپ نے مس کی عبادت کے تعلق سے، تو اس کی عادت ڈالیں۔ یا 10 دن ہے اور عبادت کا ثواب بڑھ چکا ہے، کیا پتہ اگلے سال جب رمضان کا مہینہ ہے ہو سکتا ہے یہ مواقع نصیب نہ ہو۔ ایسا کئی دفعہ ہوا ہے، کئی سالوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو ہمارے ساتھ اس سال رمضان میں موجود ہے وہ اگلے میں موجود نہیں تھا۔ ہر سال ہم نے دیکھا ہمارے دسترخوان سے کوئی نہ کوئی شخص بچھڑ گیا، ہمارے دوستوں کے حلقوں میں سے کوئی بندہ بچھڑ گیا۔ تو ایسا تھوڑی ہے کہ جنازہ جس کا اٹھ گیا اسی نے جانا، آپ نے بھی ایک دن جانا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ وقت اجل آ جائے، وقت کو غنیمت جانیں۔ اب رمضان کے اندر آپ عبادت کا ذوق و شوق بڑھائیں، 10 دن باقی نا، یہ نیت کریں سب سے پہلے کہ فرائض واجبات وہ ادا کرنے ہی کرنے آپ نے۔ تہجد کی طرف آئیں۔ تہجد ایک ایسی بہترین عبادت ہے، 2 رکعت نفل پڑھنے ہوتے ہیں آپ نے، لیکن آپ خود محسوس کریں گے اپنی طبیعت میں یہ بات کہ آپ اللہ کے بہت زیادہ قریب ہیں اس لمحے۔ جب 2 رکعت پڑھنے کے بعد اچھا کوشش کریں کہ اس کے لیے کچھ جگہ ایسی مخصوص کریں جہاں تنہا ہوں آپ، یعنی آپ اور رب کی ذات، ایسا ماحول ہو کہ آپ رب سے گفتگو کریں، آپ اس کے روبرو ہیں اور آپ اپنی دل کی باتیں اس کو کہیں۔ دیکھیں یہ وہ بارگاہ ہے جہاں اگر دل کے غم بتا دیے جائیں یا آنسو بہا لیے جائیں نا تو تذلیل نہیں کی جاتی، سبحان اللہ، سمیٹا جاتا ہے رحمت میں۔ سبحان اللہ۔ آج ہم اپنے غم، اپنے دکھ، اپنی پریشانی بتاتے ہوئے سوچتے ہیں یار ڈیگریڈ ہو جائیں گے، کسی کو ہمارے راز پتہ چل جائیں گے۔ وہ بارگاہ تو ہے ہی ایسی کہ وہاں راز بتائے جائیں، اور وہ اتنی خاموشی سے حل ہو جاتے ہیں کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کوئی پریشانی آئی تھی۔ تو تہجد جو نا اس پر وہ فوکس کریں، تہجد پڑھیں، اس کے بعد آنکھیں بند کریں، اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں بالکل موجود پائیں اور دعا کریں۔ جو بھی پریشانی ہے، جو بھی معاملات، آگے آنے والی زندگی کے لیے دعائیں مانگیں کہ وہ بہتر ہو جائے، وہ رمضان جیسی ہو جائے۔ تو یہ ایک واحد چیز ہے جس پہ میں کہوں گا کہ اس پہ توجہ رکھی جائے، اور عید کی تیاری کرنی رہے تو بچوں کے اوپر اپنا جو ہے دامن جو ہے وہ اس کو وسعت دیں، جو آپ کا ایکسپینس ہے، اخراجات ہے
کیونکہ احادیث میں اس بات پر بھی بہت زیادہ توجہ دلائی گئی ہے کہ جو اپنے اہل و عیال پہ مال خرچ کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے رزق میں وسعت پیدا کر دیتا ہے. تو یہ کچھ معمولی چیزیں میں نے بتائی. باقی چیزوں پہ ظاہر ہے لوگ عمل ہوتا ہے نماز وغیرہ پہ, تو ان 2 چیزوں پہ خاص توجہ رکھیے گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو رمضان چلا گیا وہ بھی, وہ جو اب نصیب ہوگا وہ بھی, اللہ ہماری ہر عبادت کو قبول فرمائے. آمین آمین. بالکل. اور علامہ صاحب نے یہاں پہ بات کی ایکسپینس کی نا, تو علامہ صاحب میرے ذہن میں آج کل جو ایکسپینس چل رہے ہیں نا وہ صرف اور صرف ایکسپینس ہے پیٹرول کے. اللہ ہاں جی بالکل صحیح توجہ ہے. پیٹرول کے ایکسپینس جو ہے نا وہ آج کل بڑے خطرناک چل رہے ہیں. ایک ایسا ایکسپینس ہے, آپ کا کیا مشاہدہ رہا ہے اس سب میں؟ یہ ایک ایسا ایکسپینس ہے کہ اس کے بڑھنے سے سب چیز بڑھ جاتی ہے. ایسا ہی ہے, کھانے پینے کی اشیاء, پہننے کی اشیاء, سارے معاملات زندگی ڈسٹرب ہو جاتا ہے. جو حالات ابھی چل رہے ہیں, میں تو کہوں گا کہ آپ اپنے آپ کو نا امیجن کریں 1947 سے پہلے, 80s کے زمانے میں لے جائیں یا 70 میں لے جائیں, جہاں پیدل تھا معاملہ یا سائیکل پہ تھا. دیکھیں پیٹرول کا خرچہ بچ جائے گا اور صحت بھی اچھی رہے گی, فزیکل ایکسرسائز ہونی پا رہی اس معنی ہو جائے گی. ایڈجسٹ کرنا سیکھے, اللہ نے بنایا ایسا انسان کو. یہ تو آپ کو علامہ صاحب نے ایک ٹیکنیک بتا دی کہ کس طرح آپ واپس اپنی جسمانی جو صورتحال ہیں ان سب کو اچھا کر سکتے ہیں. ایک ٹیکنیک میرے پاس بھی ہے, وہ ٹیکنیک ہے یونک موٹر سائیکل. یونک موٹر سائیکل نے متعارف کروا دیا علامہ صاحب ای بائک. اب وہ ہے الیکٹرک بائک. اب آپ نے کچھ نہیں کرنا, صرف آپ نے اپنے سولر سے یا اپنی جو الیکٹریسٹی آ رہی ہے اس سے اس کو چارج کر لینا ہے, اور پھر کہیں 70 کلومیٹر کہیں 300 کلومیٹر تک ای بائک لے کر جا رہی ہے یونک موٹر سائیکل کی. تو یہ یونک والوں نے حیدرآباد کے عوام کے لیے بہت اچھا کیا. یہ آپ نے یونک والوں کو اور عوام کو متوجہ کر دیا. یونک والے اپنی جو نا بائک کی کوانٹٹی بڑھا دیں اور عوام ان پہ توجہ فرما دیں. میں بتاؤں آپ کو, یونک موٹر سائیکل نے نہ صرف یہ ہے کہ ایک ہی پیٹرن کی موٹر سائیکل نکالی ہوں, بلکہ فیمیلز کے لیے الگ اسکوٹیز لانچ کی ہیں اور میلز کے لیے ایک الگ موٹر سائیکل بھی, ان کی جو ہیوی بائک ہے وہ بھی آ چکی ہے یونک کی. ماشاءاللہ ہماری بہت خوبصورت. شاید میرے ناظرین نے میری بھی ایک ویڈیو میں دیکھی ہو, وہ ہمیں بھی ایک جگہ ملی تھی, وہ ہم ہوسٹنگ کر رہے تھے ادھر پروگرام کے اندر, وہاں کھڑی تھی, ہم نے بھی شوق پورا کیا تھا, اور بہت اچھی چلتی ہے واللہ صاحب ماشاءاللہ. یونک موٹر سائیکل یونک کمپنی کے جو مالکان ہیں اللہ ان کو عمر دراز عطا فرمائے, زبیر گاگرا صاحب, ان کی ویلیو اس حال مطلب اس ماحول کے اندر ان کی ویلیو جو نا اب سمجھ میں آنے والی ہے کہ وہ قوم کے لیے کیا خدمت کرنے والے ہیں. بھائی میں آپ تمام ناظرین کو کہوں گا کہ آپ یونک موٹر سائیکل کی ای بائک ابھی فوراً جا کے پرچیز کر لیں, اور اس وقت پیسے بھی بہت کم ہیں اس کے, بہت زیادہ ریٹ میں نہیں مل رہی. آپ چائنا کی موٹر سائیکل لیں گے, اس میں پیٹرول ڈالیں گے, وہ زیادہ مہنگی ہے. ای بائک سستی مل رہی ہے آپ کو, اور پھر پیٹرول بھی نہیں ڈالنا. پیٹرول بھی ماشاءاللہ 400 روپے تک پہنچ گیا ہے, اللہ ہی رحم فرمائے ہم پہ. تو پیٹرول کو چھوڑو بھائی, ناظرین ای بائک کی طرف آ جاؤ. پیٹرول کے پیسوں سے پھل کھا لیجیے گا, فیملی کو بھی کھلائیے گا. ایسا ہی اس سے پہلے کہ بائک مہنگی ہو لے رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے بھائی. تو یونک کی بائک آپ نے لینی ہے, کیونکہ یونک موٹر سائیکل, یونک اور آپ ہمیشہ کا ساتھ. بڑھتے مہمان ثنا خان کی جانب. جی راشد صاحب. ماشاءاللہ بہت پیاری گفتگو چل رہی تھی, اور جیسا کہا گیا ماشاءاللہ ہمارے ہوسٹ صاحب نے بڑی خوبصورت ہوسٹنگ کرتے ہیں. اللہ پاک ان کے علم میں عمل میں اور برکتیں عطا فرمائے. علامہ صاحب بھی ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں بیان فرما رہے ہوتے ہیں, لوگوں کو نصیحت کر رہے ہوتے ہیں. یقیناً ہمیں چاہیے کہ جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو جو یہ بتاتے ہیں اس پر ہم سب کو اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بڑا حمد بھائی تعالیٰ کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں جو کہ مشہور زمانہ حمد کے اشعار ہیں, اور اس وقت خانہ کعبہ میں ماشاءاللہ کتنے زائرین پہنچے ہوئے ہیں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی مکہ مدینہ کی حاضری جلد سے جلد رمضان المبارک کے مہینے میں نصیب فرمائے. آئیے خوبصورت حمد بھائی تعالیٰ. کعبے کی رونق کعبے کا منظر, اللہ اکبر اللہ اکبر. کعبے کی رونق کعبے کا منظر, اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر, اللہ اکبر اللہ اکبر. تیرے حرم کی کیا بات مولا, تیرے حرم کی کیا بات مولا, تیرے
کرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تا عمر کر دے آنا مقدر، تا عمر کر دے آنا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ماشاءاللہ جو گیا ہے مدینے اور مکے وہ کیفیت جان سکتا ہے کہ وہاں مکہ خانہ کعبہ میں جب کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں ایک ایک خطا یاد آ رہی ہوتی ہے، وہ منظر بیان کر رہا ہوں۔ کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھا صفا مروہ بھی دیکھا، رب کے کرم کا جلوہ بھی دیکھا، دیکھا صفا مروہ بھی دیکھا، رب کے کرم کا جلوہ بھی دیکھا، دیکھا دیکھا رواں ایک سروں کا سمندر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، جو پہلی دفعہ جاتا ہے حیرت کر رہا تھا کہ وہ چیز خانہ کعبہ جس کو میں آج تک تصویروں میں دیکھتا تھا آج میرے سامنے تو بڑا رشک آ رہا ہوتا ہے وہ منظر، حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت کلام حمدیہ کلام پیش فرما رہے تھے محترم جناب راشد شیخ صاحب۔ ناظرین یہاں پہ وقت ہوا جاتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد تحفہ ہے رمضان تقریری مقابلہ کا جو باقاعدہ سیگمنٹ ہے وہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ ہمارے پاس مقررین یہاں پہ تیار ہیں اور اب سے کچھ دیر بعد آپ کا من پسندیدہ سیگمنٹ لے کے مسلم بنگش آپ کی خدمت میں حاضر ہونے والا ہے، تو کہیں مت جائیے گا، دیکھتے رہیے تبدیلی نیوز کی منفرد رمضان نشریات تحفہ ہے رمضان۔ مسلم کی ہے پہچان، تحفہ ہے ماہ رمضان۔ آپ کو چاہیے ایک بہترین چائے، تو پیش ہے بھابا کی تیز ذائقہ دانے دار چائے، جس میں رنگ، خوشبو، ذائقہ اور بھرپور مزہ۔ مسلم کی ہے پہچان، تحفہ ہے ماہ رمضان۔ خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں تبدیلی نیوز کی خصوصی و منفرد رمضان نشریات تحفہ ہے رمضان۔ اور بریک سے قبل جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ
تحفہ ہے رمضان تقریری مقابلے کے سیمی فائنلز اب جاری و ساری ہیں، اور کل والے سیمی فائنل میں بھی آپ نے بہت خوب سراہا مقررین کو. آج کا سیمی فائنل بھی ہمارے درمیان ہونے جا رہا ہے اور 3 مقررین ہمارے پاس موجود ہوں گے، جس طرح سے کوالیفائنگ راؤنڈ کے اندر بھی ہمارے پاس 3 مقررین موجود تھے. ناظرین یہ بتاتے چلوں اس خوبصورت سیگمنٹ کو آپ لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ خصوصی تعاون حاصل رہا ہے اجوا کوکنگ آئل، بناسپتی اور مسالہ جات کا، ساتھ ہی ساتھ جے ایس بھابا پرائیویٹ لمیٹڈ بھابا ٹی، اور خصوصی تعاون حاصل رہا ہے ہائی اسپیڈ بینگلز کا، جی ہاں چشتی برادرانز کا. ناظرین آج کے مقابلے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. میرے ساتھ دونوں ہی بہت ہی بڑے بہت ہی بہترین مقرر، اور یہ کہا جائے کہ اپنی اپنی فیلڈ کے اندر اپنا نام بنانے والی شخصیت ڈاکٹر حاشر خان آج موجود ہیں. آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ساتھ ہی ساتھ موجود ہیں شہیر خان صاحب، آپ کو بھی خوش بات ہے، شکریہ. ان دونوں کا تعارف میں آپ کے سامنے بیشتر مرتبہ رکھ چکا ہوں، اس لیے میں جلدی سے آگے بڑھ رہا ہوں کیونکہ ہمارے پاس وقت تھوڑا کم ہوتا ہے سیگمنٹ کا اور ہم نے مقررین کی تقاریر سننی ہوتی ہیں. ہمارے پاس آج کے پہلے جو شریک مقابلہ ہیں موجود عمر غنی صاحب، یونیورسٹی آف سندھ سے آپ کا تعلق. آپ تشریف لائیں گے اور تقریر پیش کریں گے اس موضوع پہ، اب جو چپ ہیں انہیں قاتل ہی پکارا جائے. محترم عمر غنی صاحب. سوچیں اور اپنا خیال کسی الگوریتم کا ریکارڈ بنا دیں، قدم اٹھائیں اور کسی دوسرے الگوریتم کا اسٹیپ کاؤنٹ شروع کروا دیں، کسی مریض کی جان بچانے کے لیے CPR دیں اور اپنی میڈیکل ہسٹری سمندر کی گہرائیوں میں کسی آن لائن سرور میں گروی رکھ دیں. مبارک ہو، آپ ترقی یافتہ مصنوعی ذہانت کے حسین ترین دور میں ہیں. ایسے دور میں جہاں تمام علم و دانش، تمام نظریوں اور تمام افکاروں کو حقیقی رنگ دینے کے لیے پہلے بائنری کوڈ میں تبدیل کرنا پڑے، وہاں انقلاب کیسے برپا ہوگا؟ میں نہیں کہتا کہ انقلاب ہر معاشرے کی ضرورت ہے، لیکن اگر انقلاب برپا نہ ہوا تو انسانیت معدوم ہو جائے گی. اور یہ مصنوعی ذہانت ہماری سانسوں، سوچوں اور اعمال پر قبضہ کرنے کی ایک منظم سازش ہے. ان سازشوں میں سے ایک جنہیں ایپسٹین کے جزیرے پر تنظیم کیا جاتا ہے. سو فکر سے پردہ توجیہ اتارا جائے، اب جو چپ ہیں انہیں قاتل ہی پکارا جائے. اب جو چپ ہیں انہیں قاتل ہی پکارا جائے. مصنوعی ذہانت کی ترقی یقیناً خوش آئند ہے صدر علی وقار. ہر شے کو ڈیجیٹل کرنا بھی ضرورت ہو سکتی ہے، مگر سوال یہ ہے کہ انسانوں کو اتنی ترقی کی ضرورت کیوں ہے؟ چند طاقتور لوگوں کے شوق جنگ و جدل کو منہا کریں اور خود سے پوچھیں، کیا آج سے 100 برس قبل یہ دھرتی انسانوں کی ضرورتوں کو پورا نہیں کرتی تھی؟ کیا بیلوں کی جوڑیاں ہر شہر اور ہر گاؤں کے لیے کافی اناج نہیں اگا پاتی تھی؟ کیا اس دھرتی کی ندیوں کا پانی پینے کے لائق نہیں تھا؟ تو میں پوچھتا ہوں صدر علی وقار، ہمیں ایسی کیا ضرورت پڑی کہ ہم نے صنعتیں لگا کر دوسری مخلوقات کو مارا، اس دھرتی کا پانی گندا کیا اور اسی کو خرید کر پینے لگے، کرنسی کے حصول کے لیے لایانی منصوبوں اور افراط زر کے لیے اپنی توانائیاں صرف کرنے لگے، اور کبھی انٹرنیٹ کوکیز تو کبھی اینڈرائڈ پرمیشنز، کبھی AI تو کبھی ڈیجیٹلائزیشن کے ذریعے اپنے احساسات سے لے کر تمام افکار تک چند سرمایہ داروں کے پاس گروی رکھنے لگے. اور صدر علی وقار یہ مصنوعی ذہانت کا مطالبہ قوانین پیش نہ کیا اور اپنی زبان سے خاموشی کے تالے نہ توڑے تو وہ دن دور نہیں کہ جب ایٹم بم کی طرح یہ مصنوعی ذہانت بھی ہمارے شہروں کو ٹیکنیکل شمشان گھاٹوں میں تبدیل کر دے گی. سو کیسے آگے بھلا قسمت کا ستارہ جائے جب راستے میں ہی افریت کا دھارا جائے. خاموشی صبر نہیں، یہ گناہ ہے یارو، اب جو چپ ہیں انہیں قاتل ہی پکارا جائے. اب جو چپ ہیں انہیں قاتل ہی پکارا جائے. شکریہ. بہت خوب. عمر غنی صاحب تقریر پیش کر رہے تھے اور آپ نے سماعت کیا. ان کی تقریر کا دورانیہ تھا 3 منٹ 1 سیکنڈ اور بہت ہی عمدہ ادائیگی، بہت ہی یہ کہا جائے اپنے وقت کے اندر رہتے ہوئے بہت اچھے دلائل کے ساتھ تقریر پیش کر کے گئے عمر غنی صاحب. اگلے شریک مقابلہ ہمارے ساتھ موجود ہے فیضان قاضی، GCU حیدرآباد سے آپ کا تعلق. فیضان قاضی. جب دنیا میں ظلم ہو اور معصوم لوگ مارے جائیں اور ہم سب کچھ دیکھ کر بھی خاموش، تو ہماری خاموشی بھی ظلم شریک.
جب کسی کو ناحق قتل کیا جائے اور ہم دیکھ کر بھی اندھے بنے رہیں تو ہماری قلت بصارت بھی ظلم میں شریک، اور جب معصوم بچوں کی آہ چاروں کونوں میں گونجے اور ہم سن کر بھی بہرے بنے رہیں تو ہماری قلت سماعت بھی اس ظلم میں شریک۔ جناب اعلیٰ، جناب اعلیٰ، جب اس دنیا میں جناب اعلیٰ، کہیں اس دنیا میں معصوم بچوں کی لاشیں ملبے تلے دب رہی تو کہیں ماؤں کی گودیں اجڑ رہیں، کہیں گھروں کو آگ لگائی گئی تو کہیں بہنوں کی عزت پہ بات آئی، مگر ہم صرف تماشائی بن کے دیکھ رہے ہیں۔ کیا یہ وہ لمحہ نہیں جب ہمیں خود سے سوال کرنا چاہیے کہ ہماری خاموشی جرم نہیں؟ جناب اعلیٰ، ظلم صرف ظالم کی طاقت سے نہیں بلکہ خاموش لوگوں کی خاموشی سے بھی بڑھتا ہے۔ جب ظلم کے سامنے زبانیں ٹہر جائے، جب حق کی آواز دب جائے، جب لوگ سچ جانتے ہوئے بھی خاموش رہیں تو بتائیں پھر ظلم کو کون روکے گا؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اب جو چپ ہیں انہیں قاتل ہی پکارا جائے گا۔ جناب اعلیٰ، غزہ کی ایک گلی میں بمباری کے بعد ہر طرف ملبہ ہی ملبہ، اپنے پیاروں کو ڈھونڈتے ہوئے لوگ کبھی یہاں تو کبھی وہاں، اسی بھیڑ میں کھڑا ایک معصوم سا بچہ، خاک آلودہ لباس، آنکھوں میں نمی، ہونٹوں پہ مایوسی، امی امی کی صدا بلند کرتا، جب اپنی امی کو شہید حالت میں پاتا ہے تو چیخ کر کہتا ہے امی اٹھ جائیں۔ جناب اعلیٰ، یہ وہ لمحہ تھا جب دل پھٹ گیا اور احساس ہوا کہ ظلم صرف بمباری نہیں بلکہ یہ دنیا بھی کر رہی ہے کہ یہ سب چیز جان کر بھی خاموش ہے، تو تاریخ کہتی ہے اب جو چپ ہیں انہیں قاتل ہی پکارا جائے گا۔ جناب اعلیٰ، جب ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھائی جاتی تو خاموش رہنے والوں کی خاموشی بھی ظلم میں شریک، جب ظلم کے خلاف کھڑا نہیں ہوا جاتا تو تماشا دیکھنے والے بھی ظلم میں شریک، جب ظلم کے خلاف قدم نہیں بڑھتے تو لنگڑے کھڑے مرد بھی ظلم میں شریک۔ جناب اعلیٰ، تاریخ میں ایسے بے شمار واقعات ہیں جہاں چند لوگ ظالم مگر لاکھوں لوگ خاموش، ان کی خاموشی ہی ظلم کی سب سے بڑی طاقت بنی، اس لیے تو تاریخ کہتی ہے کہ اب جو چپ ہیں انہیں قاتل ہی پکارا جائے گا۔ جناب اعلیٰ، ہمیں چاہیے کہ ہم مظلوم کا ساتھ دیں اور ظلم کے خلاف بولیں، کیونکہ اگر معاشرہ ظلم کے خلاف نہیں بولے گا تو یہ ظالم لوگ مزید طاقتور ہوتے جائیں گے، اور اگر ہم ظلم کے خلاف نہیں بولیں گے تو یہ ظالم لوگ مزید طاقتور ہوتے جائیں گے، کیونکہ ظلم صرف ظالم لوگوں کی طاقت نہیں بلکہ وہ لوگ بھی ہیں جو سب کچھ جان کر خاموش رہتے ہیں۔ اس لیے تو میں کہتا ہوں اب جو چپ ہیں انہیں قاتل ہی پکارا جائے گا، اب جو چپ ہیں انہیں قاتل ہی پکارا جائے گا۔ شکریہ۔ جی، اب جو چپ ہیں انہیں قاتل ہی پکارا جائے گا۔ یہ تھے فیضان قاضی، GCU حیدرآباد سے آپ کا تعلق اور آپ کی تقریر کا دورانیہ 2 منٹ 40 سیکنڈ۔ آج کے دوسرے سیمی فائنل کے آخری شریک مقابلہ اسید رضا SAL کالج میرپور خاص سے آپ کا تعلق۔ اسید رضا، جب باطل سر بازار رقصاں ہو اور اہل حق لپسیے خاموش تماشائی بنے رہیں تو یہ تماشائی پن خود ایک جرم عظیم بن جاتا ہے۔ صدر علی وقار خود ایک جرم عظیم بن جاتا ہے۔ صدر علی وقار کہ جناب والا خاموشی محض سکوت نہیں بلکہ ظلم کے ہاتھ میں تھمائی گئی ایک ڈھال ہے کہ جناب والا جب کسی بستی میں معصومیت کو سنسار کیا جائے، سچ کی آواز کو دبائی جائے، کہ جناب والا سچ کی آواز کو دبایا جائے تو پھر جو چپ ہیں انہیں قاتل ہی پکارا جائے کہ جناب والا اگر ظلم کے خلاف اہل عقل لوگ اپنی زبان بند رکھیں تو پھر وہ شریک جرم کہلاتے ہیں کہ جناب والا وہ شریک جرم کہلاتے ہیں۔ آپ کی سماعتوں کا اللہ اکبر، اب جو چپ ہیں انہیں قاتل ہی پکارا جائے۔ آج کا موضوع بہت عمدہ اور بہت عمدگی کے ساتھ مقررین نے اس کو نبھانے کی کوشش کی، لیکن یہ اتار چڑھاؤ ہر انسان کی اور ہر مقرر کی زندگی میں آتے ہیں۔ اسید رضا ہمارے آخری آج کی شریک مقابلہ تھے۔ SAL کالج میرپور خاص سے آپ کا تعلق۔ ایک برادرانہ مشورہ دینا چاہوں گا کیونکہ بہت دور دور سے ہمارے پاس یہ اسٹوڈنٹس جو ہیں شریک مقابلہ آ رہے ہیں۔ مشورہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس تقریباً 3 منٹ کا ٹائم موجود ہے۔ جب آپ اتنا لمبا سفر کر کے روزے کی حالت میں یہاں تشریف لا رہے ہیں تو 3 منٹ اپنے پورے گزاریں۔ آپ 1 منٹ اور 8 سیکنڈ کے اندر اسید اپنا مائک چھوڑ کے چلے گئے، مناسب نہیں تھا۔ آپ کوشش کرتے تو شاید اور کر سکتے تھے۔ بڑھتے منصفین کی جانب، کیونکہ یہ بھی یہاں موجود ہیں، تو اب
ان کی خاموشی کو توڑتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آج کا سیمی فائنل محترم شہیر خان صاحب نے کس طرح سماعت کیا. جی پہلے میں چاہوں گا کہ حاشر صاحب کو موقع میں چاہوں گا کہ آج پہلے آپ لب کشائی کریں کیونکہ پہلے والے سیمی فائنل میں ڈاکٹر صاحب کر چکے ہیں. جی اچھا بالکل, کیونکہ دیکھیں مقابلہ بہت زیادہ ٹف ہوتا جا رہا ہے, تو ہمارے اوپینین میں بھی جو ہے وہ بہت زیادہ تھوڑا کنٹراسٹ بھی, اختلاف بھی آپ کو دکھے گا. تو بالکل موضوع کا جو ہے وہ چناؤ بہت زیادہ اچھا تھا, اور اس پر جو ہے وہ ایک بہترین چیز مجھے یہ لگی کہ کانٹینٹ جو ہے وہ ہمیں اس میں ویریشنز نظر آئیں, جو بھی مقررین یہاں پہ آئے اور جتنا بھی انہوں نے بولا. تو ہمارے پاس پہلے مقرر آئے, انہوں نے بہت زبردست جو ہے وہ اپنی تقریر دی, اور ان کا جو موضوع تھا وہ انہوں نے تھوڑا سا روایتی انداز کو ہٹ کر انہوں نے ایک اے آئی کے جو تھریٹ کو جو ہے وہ انہوں نے باور کرانے کی کوشش کی. لیکن میرا ان سے ایک سوال کہ قاتل کس کو پکارا جائے, عام عوام کو پکارا جائے تو کیوں پکارا جائے, اگر اس کا جو ہے وہ تھوڑے بتا دیتے کہ کس طرح سے اے آئی کے جو نقصانات, جس طرح اے آئی آپ دیکھیں ابھی ایران اور اسرائیل امریکہ کی جنگ میں بھی یوز ہو رہا ہے, اور یہ بالکل انسانوں کے جی ہاں بالکل کس طریقے سے. تو مجھے لگا کہ اگر اس کی تھوڑی وضاحت کی جاتی کہ یہ تو چلیں جی وہ ہے, لیکن خاموش جو ہم لوگ ہیں انہیں کیوں قاتل پکارا جائے. تو لیکن ان کا انداز بہت اچھا تھا. ڈیفینیٹلی جب آپ کا کانٹینٹ میں تھوڑا لیک کر جاتے ہیں آپ, لیکن آپ کا انداز اس طرح کا ہوتا ہے, آپ کی اینڈنگ, آپ کا جو ہے وہ بالکل شروعات وہ بہت زبردست ہوتی ہے, اور جو ان کی تقریر میں تھی, اور مجھے لگا کہ انہوں نے جو ہے وہ اس طرح اس کو کور کیا. دوسرے ہمارے مقرر تھے فیضان, تھوڑے بہت فمبلز تھے, لیکن اوور آل بہت اچھی چیز یہ لگی کہ انہوں نے اپنی تقریر کمپلیٹ کی, مکمل کی. اچھا انہوں نے ایک واقعہ جو ہے وہ اپنی تقریر کے بیچ میں رکھا. اچھا موسٹلی ڈیکلیمیشن اور اسپیچ میں عاشر صاحب نے بھی یہ پہلے عرض کر چکے ہیں کہ ڈیکلیمیشن میں ہمیں ایموشنز کے ساتھ جو ہے وہ کھیلنا ہوتا ہے, ہمیں ایموشنز جگانے ہوتے ہیں. یہ میں نے بھی جو ہے وہ بارہا اس چیز کا ذکر کیا ہے, لیکن انہوں نے وہ واقعہ اپنی تقریر کے بیچ میں کیا. انہیں وہ واقعہ شروع میں لانا چاہیے تھا تاکہ وہ ہماری ایک اٹینشن کیچ کر پاتے. پھر آخری مقرر تھوڑا سا بھول گئے, ہو سکتا ہے ٹریول کافی دور سے آ رہے ہوں. صحیح. جی ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے گا. جی ہاں بالکل, مسلم بھائی جیسے شہید بھائی نے بولا کہ اب کیونکہ اسٹیکس ہائی ہو رہے ہیں تو اب اختلافات بھی آئیں گے, اور مجھے لگتا ہے کہ آگے فائنل تک آتے آتے ان کا ونر کوئی اور ہوگا اور میرا ونر کوئی اور ہوگا. لیکن مطلب آپ دونوں نے انڈیکیشن دے دی, ایک جج اور رابطے میں رکھے ہم, لیکن ہمارے کوآرڈینیٹر صاحب ہیں ان کو بتا لیتے, لیکن فی الحال ابھی تک تو ایسا نہیں ہے. اچھا شروع کرتا ہوں اگر میں تیسرے مقرر سے. تو جو میں آپ سے پہلے ہی بولتا ہوں کہ کچھ بچوں کے بھول جانے پہ افسوس ہوتا ہے, وہ ایسا ہوا تیسرے مقرر میں کہ انہوں نے اچھا بولنا شروع کیا تھا اور ان کا انداز بھی اچھا تھا, لیکن جب وہ بھولے, ایک ہوتا ہے فمبل کر کے واپس آ جانا جیسے ہمارے دوسرے مقرر آئے تھے, لیکن ایک بھول کے اسٹیج چھوڑ جانا تو پھر وہ تو ہمیں مجبوراً ڈسکوالیفیکیشن کی طرف جانا پڑتا ہے. لیکن بہت افسوس ہوا, مطلب یہ واقعتاً افسوس ہوا کہ وہ بھول گئے. پھر اگر ہم اپنے دوسرے مقرر کی طرف آتے ہیں تو انہوں نے شروع کے جو 3 جملے بولے نا وہ بہترین بولے, اس میں ہماری اٹینشن بھی گریب ہوئی ہے. اس کے بعد انہوں نے جو رفتار پکڑی ہے نا وہ اینڈ تک اسی رفتار پہ رہے. تو یا تو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ, کیونکہ جب لوگ ہم مطلب انسانی ایک وہ ہے جب بھولنے لگتے ہیں نا تو اپنی رفتار تیز کر لیتے ہیں تاکہ وہ ایک دم حافظے میں نا وہ پورا نکل جائے. تو ایسا لگا کہ ان کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے کہ 3 لائنوں کے بعد انہوں نے جو رفتار پکڑی نا پر انہوں نے اینڈ تک وہ چھوڑی نہیں. بالکل, اور وہ رفتار کی وجہ سے نا ان کی جو ادائیگی تھی, جو الفاظ تھے نا وہ بھی کلیئرلی ہم تک نہیں پہنچے. تو ایک ان کی یہ تھی. اور پھر انہوں نے جب بھی اپنے موضوع کو دہرایا نا تو اس لیے تاریخ کہتی ہے کہ جو چپ ہیں انہیں قاتل ہی پکارا جائے, پھر میں کہتا ہوں اور جو چپ ہیں انہیں قاتل ہی پکارا جائے, پھر سب کہتے ہیں. تو وہ اس طرح نا وہ چاہا تو مطلب اچھا ہی لگا سننے میں نا اس طریقے سے. تو یہ ان کے لیے تھا. باقی عمر بھائی جو ہمارے پہلے مقرر تھے, ماشاء اللہ سے میں جیسا شہید بھائی نے بولا بالکل کہ ایک موضوع جب آتا ہے تو ہم لوگ اس میں بہت سارے پہلو میں سوچتے ہیں, لیکن انہوں نے ایک اپنا نظریہ جس میں ہم فی الحال ابھی بیٹھ کے اگر پہلی سوچیں تو سوچ نہیں سکتے تھے کہ وہ مصنوعی ذہانت میں اور ڈیجیٹلائزیشن کی طرف وہ جائیں گے. تو ماشاء اللہ سے انہوں نے ایک بہت اچھا پہلو لیا. اور میرا خیال ہے جو جس طرح شہید بھائی نے ایک سوال اٹھایا کہ قاتل وہ کس کو کہنا چاہ رہے تھے, یا پھر اگر ہم لوگ ایز این عوام چپ ہیں اے آئی پہ یا ڈیجیٹلائزیشن پہ, تو میرے خیال میں قاتل انہوں نے ایک تمثیلاً ایک مثال کے طور پہ لیا کہ جو ہم لوگ اس اے آئی کے دور میں ایپسٹین فائل والے جو خود کیا, تو ان ساری چیزوں میں ابھی بھی اگر ہم چپ ہیں
تو یہ سارا جو ہو رہا ہے وہ ہماری وجہ سے ہی ہو رہا ہے پھر. تو میرا خیال ہے کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے, اور جس کی وجہ سے مجھے مواد ان کا بہت بہت بہتر لگا, اور ایک فریشنس ہوتی ہے نا, تازگی کا جو احساس ہوتا ہے, ایک نیا پن لے کر آئے وہ اس میں, اور بالکل آج کے دور کے حساب سے بھی, اور ایک مختلف زاویہ, ایک مختلف نظریہ انہوں نے رکھا, اور ماشاءاللہ سے ان کا انداز تو پھر وہ ہم سب نے دیکھا ہی, اس میں تو میں کیا ہی کہوں. بہت خوب. اور میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کچھ عرض کر رہے ہیں. اچھا آپ نے سننا ہے؟ جی چلیں جی. موضوع تھا, اور دیکھیں جہاں بھی دنیا بھر میں قاتلین ہوں گے وہاں بھی حسین اور حسین کے چاہنے والے بھی بھرپور ہوں گے. تو اسی کی مناسبت سے اور اسی کی محبت سے کہ اتنی بھر جائے ان آنکھوں میں ضیائے عباس, مجھ کو کوئی نہ نظر آئے سوائے عباس, کربلا ایک ہی مصرے میں سنا سکتا ہوں, کربلا ایک ہی مصرے میں سنا سکتا ہوں, عزم زینب دل شبیر وفائے عباس. کیا بات ہے بھائی, کیا بات ہے, بہت خوب. میں اکثر ایک شعر پڑھا کرتا ہوں, اور شاید کچھ ہمارے مقررین دوست نا کہتے بھی ہیں کہ مسلم بھائی کو شاید یہی والا شعر یاد ہے. وہ شعر یہ, اچھا یہ الفت ہے میری حضرت امام حسین سے, کیونکہ شاید میں نے جب تک ان کے لیے نہیں بولا تھا نا تو شاید مجھے بولنا نہیں آتا تھا, اور میں نے جب اس شعر کو سنا تو مجھے لگا کہ شاید یہ شعر لکھا ہی ہمارے لیے گیا نا. تو وہ تھا کہ حسین آپ سے سیکھا ہے بولنا میں نے, سو ظلم دیکھ کے خاموش رہ نہیں سکتا, میں جوئے علم میں غوطہ زنی کا قائل ہوں, سو سطح آپ پہ چپ چاپ بہ نہیں سکتا. حسین آپ سے عیسیٰ صفت کے ہوتے ہوئے ان عطائیوں کو مسیحا میں کہہ نہیں سکتا. اور ایک اور بہت اچھا اس کا مصرع کہ ہزار زخم عداوت کے سہ رہا ہوں مگر در حسین سے دوری میں سہ نہیں سکتا. بس یہ کچھ اشعار ہیں جو ہم بھی یاد کر لیتے ہیں, اور ان لوگوں کی وجہ سے. ناظرین اب یقیناً آپ لوگ ہماری گفتگو سے تو دل برداشتہ ہو چکے ہوں گے, رزلٹ کی جانب بڑھتے ہیں کیونکہ منصفین موجود ہیں, تو رزلٹ آپ لوگ اناؤنس کریں تاکہ پھر. جی بالکل. چلیں تو آج جو ہمارے دوسرے سیمی فائنل کے جو فاتح قرار پائے ہیں, یہ میں بہت خوشی سے اظہار کر رہا ہوں برعکس پچھلے سیمی فائنل کے, اور وہ فاتح قرار پائے ہیں ماشاءاللہ سے عمر غنی صاحب جو ہمارے پہلے مقرر تھے آج کے مقابلے. بہت خوب بھائی, عمر غنی صاحب یونیورسٹی آف سندھ سے آپ کا تعلق, اور بہت بہت مبارکباد آپ کو کہ آپ آج فاتح قرار پائیں سیمی فائنل کے. اور یہ سمجھ لیجئے اب ہمارے پاس 2 سیمی فائنل موجود ہیں, ایک کل جو مقابلہ آپ دیکھیں گے سیمی فائنلسٹ کا, اس کے اندر سے بھی ایک فائنلسٹ نکلیں گے, تو پھر ہمارے پاس آگے جائیں گے. ہمارے پاس اس وقت فیضان قاضی صاحب GCU حیدرآباد سے موجود ہیں, اور اسید رضا صاحب, ان دونوں کے لیے خصوصی جو گفٹ ہیمپرز ہیں جنہوں نے خصوصی تعاون کیا ہے ہمارے اس سیگمنٹ کے اندر اور اس نشریات کے اندر, ان لوگوں کے جو گفٹ ہیمپرز ہیں وہ جائیں گے ان لوگوں کے ساتھ. فیضان قاضی صاحب میں چاہوں گا کہ آپ تشریف لے آئیں. تو میرے پاس JS بھابا پرائیویٹ لمیٹڈ بھابا ٹی کا بھی گفٹ ہیمپر ہے, اور ساتھ ہی ساتھ میرے پاس موجود ہے اجوا کوکنگ آئل بناسپتی اور مسالہ جات کا. جی بھائی بہت بہت مبارک ہو کہ آپ یہاں تک تشریف لائے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ تعالی دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. جی اسید صاحب آپ تو اتنی دور سے تشریف لائیں, ہم چاہتے تھے کہ آپ کو دوبارہ سنیں لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ آپ کے لیے JS بھاوا پرائیویٹ لمیٹڈ کی طرف سے اور یہ اجوا کوکنگ آئل کی طرف سے. اچھا ناظرین میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مجھے اس وقت سیٹ پہ موجود بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن ہم جو ایک ہمارے چشتی برادران کی طرف سے ایک گفٹ ہیمپر بھیجا گیا ہے مقررین کے لیے خاص طور پہ, ہائی اسپیڈ بینگلز کا, وہ مجھے ابھی نظر نہیں آ رہا ہے لیکن وہ میں نے ان لوگوں کو دینا ہے مقررین کو. میں چاہوں گا کہ ہمارے ڈائریکٹر اور جو بھی CEO ہیں صاحب اگر وہ میری آواز سن رہے ہیں تو وہ کائنڈلی میرے تک پہنچا دیں تاکہ میں وہ ہمارے ناظرین کو بھی دکھا دوں. جی یہ میرے پاس آ گیا بھائی ہائی اسپیڈ بینگلز, اور چشتی برادران کی جانب سے ریحان اعظم صاحب ہیں اور زاہد صاحب ہیں جن کی طرف سے یہ دیے گئے. تو میں آپ دونوں کا شخصیات کا بھی شکریہ ادا کروں گا, اور یقیناً یہ میں اپنے ساتھ بھی لے کے جانے والا ہوں گھر پہ, اور ہماری ٹیم کے دوسرے لوگ بھی لے کے جانا چاہیں گے, منصفین کو بھی یقیناً ہم دیں گے انشاءاللہ تعالی. میں یہاں پہ ناظرین آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ قیمتی وقت نکال کے اس خوبصورت نشریات کو دیکھتے ہیں, سراہتے ہیں, خاص طور پہ سیگمنٹ کو دیکھتے ہیں نا. میں بتاتا چلوں آپ دونوں شخصیات کو کہ دن بہ دن ہمارے جو ناظرین ہیں, ویورز جو ہیں, ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے, اور یقین کریں حیدرآباد کی الحمدللہ ویب چینلز کی سب سے زیادہ دیکھی جانے والی نشریات
تحفہ رمضان بن چکی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں نے پچھلی لائف پہ دیکھا بھی تھا کہ ماشاءاللہ سے وہ جب ہم گھر جا کے دیکھا تو 130-150 ویوز آ رہے ہیں. بالکل بالکل الحمدللہ. اور اگر آپ میرا اسٹیٹس دیکھتے رہیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلتا رہے گا کہ کتنے ویوز آ رہے ہیں. میں تمام لوگوں کا شکریہ ادا کروں گا. دیکھیں 100 سے زیادہ تو لوگ ہوتے ہی ہیں, 100 سے تو نیچے آ ہی نہیں رہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. تو ناظرین آپ کا شکریہ. پھر منصفین ڈاکٹر حاشر خان صاحب اور شہیر خان صاحب آپ دونوں کا شکریہ. انشاءاللہ تعالیٰ کل بھی آپ کے ساتھ اسی طریقے سے بیٹھک لگے گی. بریک کے بعد میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. مذہبی اسکالر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور آپ کے سوال اور علامہ صاحب کے جوابات ہوں گے. تو کہیں مت جائیے گا, دیکھتے رہیے تحفہ ہے رمضان. مسلم کی ہے پہچان, تحفہ ہے ماہ رمضان. آپ کو چاہیے ایک بہترین چائے, تو پیش ہے بھابا کی تیز ذائقہ دانے دار چائے, جس میں رنگ, خوشبو, ذائقہ اور بھرپور مزہ. مسلم کی ہے پہچان, تحفہ ہے ماہ رمضان. خوش آمدید ناظرین. آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں ایک مرتبہ پھر تبدیلی نیوز کی خصوصی و منفرد رمضان نشریات تحفہ ہے رمضان. ناظرین جس خوبصورتی کے ساتھ آپ نے بریک سے قبل دیکھا کہ مقررین نے بہت ہی خوبصورت انداز میں تقاریر پیش کی, اور آج بھی الحمدللہ ہم ایک سیمی فائنلسٹ کو فائنل کے اندر لے کے گئے الحمدللہ. اب یہ سلسلہ بالکل آخری ایام کے اندر ہے. تقریری مقابلہ بالکل اختتام پذیر ہونے والا ہے. ایک سیمی فائنل ہمارے درمیان موجود ہے. اس کے بعد پھر ہمیں 3 اپنے جو فائنلسٹ ہیں وہ مل جائیں گے, اور اس سیگمنٹ کو ہم آپ کے ساتھ ہی ساتھ یہ سمجھا جائے کہ اس کے بعد فائنل آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. میرے پاس اس وقت مذہبی اسکالر دوبارہ سے موجود ہیں, ہمیں جوائن کیا ہے, اور مہمان سنخواہ بھی موجود ہیں. میں دونوں سے گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے ایک بار پھر آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ خوبصورت نشریات کو آپ لوگوں تک پہنچانے کے لیے خصوصی تعاون حاصل رہا ہے اجوا کوکنگ آئل, بناسپتی اور مسالہ جات کا, کیونکہ اجوا ہے یونیک. جے ایس بھابا پرائیویٹ لمیٹڈ, بھابا ٹی, جب دل چائے بھابا چائے, یونیک موٹر سائیکلز, یونیک اور آپ ہمیشہ کا ساتھ. جیسے ہم نے آپ کو پہلے بتایا یونیک نے ای بائک بھی متعارف کرا دی, ملن ایگرو سیڈز, کوالٹی سیڈ, ہائی سپیڈ موٹر سائیکل, ہر پل چلے ایک قدم آگے. اور میں ہائی سپیڈ پہ دوبارہ آؤں گا. حاجی محفوظ چیرمل ہاؤس, لبیک کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی, لون بلڈرز اینڈ ڈیولپرز, زیان ریزیڈنسی, بیگ گروپ, غنی فلور مل, کے جی این فارمیسی اینڈ میڈیکل, ہائی سپیڈ بینگلز حیدرآباد کی پہچان. یہ تمام ہی اسپانسرز ہیں جنہوں نے خصوصی ہمارے ساتھ تعاون کیا اور اس کو نشریات کو آپ لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے. ناظرین بڑھتے مذہبی اسکالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور میں پہلے چاہوں گا کہ کیونکہ اتنے ایام سے یہ بھی دیکھ رہے ہیں تقریر مقابلے میں جو مقررین آ رہے ہیں ان کو یہ بھی سماعت کرتے ہیں, یہ بیک اسٹیج پہ موجود ہوتے ہیں, تو میں چاہوں گا پہلے حافظ ارسلان لودھی صاحب سے اس پر کمنٹس لے لیے جائیں کہ حافظ صاحب آپ نے کیسا دیکھا تبدیلی نیوز کی اس کاوش کو, اور جو مقررین آ رہے ہیں ان کو آپ آگے کے لیے کیا کہنا چاہیں گے, کیونکہ آپ بھی ایک طریقے کے مقرر ہی ہیں, تو آپ اپنا بھی ایکسپیرینس کچھ شیئر کیجئے, اور تبدیلی نیوز کے اس انیشیٹو پہ تبدیلی نیوز کو کیا کہنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس بار جو ہے تبدیلی نیوز کی ٹرانسمیشن میں پچھلے جو کچھ ادوار میں ٹرانسمیشن ہوئی اس سے کچھ چیزوں میں نے فرق محسوس کیا کہ ایک فارمیٹ تھا ہمارا ہمیشہ سے, جس میں عالم آن لائن کا سیشن ہوتا ہے, مہمان ہوتے ہیں شہر کے کوئی مشہور و معروف شخصیت, نعت خواہ ہوتے ہیں, قاری, اور پھر سوال جواب کے معاملات. اس دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ لوگوں نے تقریری مقابلہ اس کا بھی انعقاد کیا, ایک بہترین کاوش. اس کے ساتھ ایک وہ جو سحر ٹرانسمیشن آپ نے کی, وہ جو شہر حیدرآباد کی میں کہوں گا کہ بنیاد رکھی اس چینل نے, اور یہ سیرا آپ کے چینل کو اور آپ کو جاتا ہے. تو میں اگر ان تمام چیزوں کو تمام زاویوں سے دیکھتا ہوں تو یقین کریں کہ خوشی ہے. پہلی خوشی اس بات سے ہوتی ہے کہ جو شخص بھی حیدرآباد شہر کا کوئی حیدرآباد کا کام کرتا نا ایسا پازیٹیو, خوشی ہوتی ہے یار میرے شہر کے لوگوں نے کچھ سوچا, اچھا کچھ کر رہے ہیں. کیا بات ہے. تو ہر شخص اپنی بساط کے مطابق, اپنی استعداد کے مطابق کچھ نہ کچھ اچھا کر رہا ہے.
مجھے جو سب سے زیادہ اس پورے کے پورے معاملات میں جو چیز زیادہ پسند آئی وہ ہے سائڈ ٹرانسمیشن آپ کی، کیونکہ وہ ایک نئی چیز ہے. کیونکہ تقریر مقابلے جو ایسے ہیں کہ ظاہر ہے اس سے پہلے بھی آپ نے ایک دفعہ کروایا تھا، بالکل ایسے ہی تو یقیناً اس میں مزہ آیا، لیکن یہ ایک نئی چیز تھی، بالکل یونیک تھی اور بڑا مزہ آ رہا تھا اس کو دیکھنے میں کہ لوگوں کو مستند انداز میں انبیاء کے واقعات سننے کو ملیں گے. مجھے اس چیز سے شغف یوں ہے کہ میں اس چیز کی کمی محسوس کرتا ہوں کہ نوجوانوں کے پاس علم جو ہے وہ مستند نہیں ہے. کسی بھی ذرائع سے مستند بات پہنچ جائے جس سے وہ سیکھ لیں. مجھے وہ لوگ بڑے پسند ہیں، مجھے وہ ساتھ دینے والے لوگ جو سہولت کار ہوتے ہیں ان معاملات میں، مجھے بڑے لوگ بہت پسند آتے ہیں کیونکہ ان چیزوں کی کمی ہمارے ہے. تو یہ ایک اسپیس تھا، وہ آپ نے اور آپ کی ٹیم نے ماشاء اللہ اس کو اسپیس کو جو مکمل کیا، پورا کیا. تقریر مقابلہ جہاں تک ہوا ہے اس میں بہت اچھی بات جو نا سب سے زیادہ وہ یہ ہے کہ آج کل کے زمانے میں جو بچے جن ایکٹیویٹیز میں لگے نا، آپ لوگوں نے ان سے دور کر کے ایک الگ ڈائریکشن پہ لگا دیا. پچھلے سال بھی ٹرانسمیشن آپ لوگ جب تقریر مقابلہ آپ لوگوں نے کیا تھا اور پھر اس کا فائنل آپ لوگوں نے ہال میں کیا تھا، میں وہاں جب آیا تو وہاں میں نے جو منظر دیکھا کہ شہر کے بڑے معززین بیٹھے جن کی وجہ سے بچوں کی حوصلہ افزائی ہوئی. اچھا، اس حوصلہ افزائی کی وجہ سے میری ایک اپنی جو ایک آبزرویشن رہی ہمیشہ کہ اگر کسی بچے نے تھوڑا بہت کام کیا نا اور آپ اس کی حوصلہ افزائی کر جائیں، ایسے ہی آپ اس کی غلطیوں پہ جو نا اس کو نشاندہی کریں لیکن اس کو ٹوکے نہیں، روکے نہیں، ٹھیک ہے، تنقید نہ کریں، حوصلہ افزائی کر جائیں تھوڑے سے کام پہ، اگلی دفعہ وہ آپ کو 100% کر کے دکھاتا ہے. ایسے ہی مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ جو آپ لوگوں نے ہال میں پروگرام کیا تھا اس پروگرام کے بعد جو ایک پازیٹیو بدلاؤ آیا نا بچوں میں حوصلہ، اس کی ایک جھلک مجھے اس والے ٹرانسمیشن میں دکھائی دی آپ کی کہ بچے آ رہے ہیں، نئے بچے تھے ماشاء اللہ. دفعہ انداز گفتگو بہت اچھا تھا، آپ کے ججز بیٹھے ماشاء اللہ بڑے بہت ہیں مضبوط اور بڑے مستند قسم کے ججز ہیں جو غلطیاں نوٹ کر رہے ہیں، اغلاط بتا رہے ہیں، تلفظ بتا رہے ہیں. اگر اس طرح سے پریپریشن کرتے ہوئے بچے جب یہاں سے نکل کے کسی بڑے اسٹیج پہ جاتے ہیں تو یقیناً ان بچوں کو بھی اپنی بیس لائن یاد رکھنی چاہیے، کس نے ان کو پہلا اسٹیج فراہم کیا تھا اور آگے بڑھنے کا موقع کس نے دیا تھا. تو بچوں سے بھی گزارش ہے کہ جو بھی تقریر مقابلہ کرنے جائے جس سبجیکٹ میں بھی کرنے جائے اس کے جو اسپیشلسٹ ہیں اس سے اس کو سیکھیں، سمجھیں، اور دعائیں بھی ہیں آپ کے لیے. اور انشاءاللہ جیسے ہمارے شہر میں ہمارے محترم مسلم صاحب بھی ہیں اور انصب قریشی ہیں، یہ بھی ایک زمانے میں آپ لوگ بھی ایسے گئے تھے اور آپ نے شہر کا نام روشن کیا ملک کی سطح پر، ٹی وی چینلز پہ گئے، نیشنل چینلز پہ گئے تھے. تو ہماری دعا ہے آپ بھی وہاں جائیں، لیکن آپ یاد رکھیے گا کہ آپ کو وہاں تک پہنچانے میں تبدیلی کا ہاتھ ہے، تو ان کی کوششوں کو نہ بھولیے گا. بس جزاک اللہ، بہت شکریہ. یہ محبت ہے حافظ ارسلان لودھی صاحب کی، اور یقین کریں یہ آن کیمرہ میں بات برملا کہتے ہوئے اپنی چیز کو فخر محسوس کرتا ہوں کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے یہ سب کچھ سیکھتے ہیں. انہوں نے سارے اسپیشل کی بات کی، داستان انبیاء کی، تو یقین کریں یہ ایک دفعہ ایسے ہی ذکر ہوا تھا تو علامہ صاحب نے یہ خواہش ظاہر کی تھی اور ہم نے اس کو کوشش کر کے بس مکمل کیا ہے. پھر ساتھ ہی ساتھ علامہ صاحب کی تو یہ خواہش تھی میں جتنا اپریشیٹ کروں علامہ صاحب اپنی تبدیلی نیوز کی ٹیم کو، یہ نقاش بھائی ہو جائیں، شاکر قریشی بھائی ہو جائیں، یہ وہ لوگ ہیں جو میری بیک بون ہیں. جیسے اس نشریات کی بیک بون ہمارے اسپانسرز ہیں، یونک موٹر سائیکل ہے، اجوا کوکنگ آئل یا دوسرے ہائی اسپیڈ موٹر سائیکل والے. اسی طریقے سے اگر مسلم بنگش کیمرے پہ بیٹھ کے بول رہا ہوتا ہے تو شاکر قریشی بیک بون ہے، بے شک، تو نقاش انصاری بیک بون ہے کہ یہ میرا حوصلہ بلند کرتے ہیں کہ بھائی آپ نے یہ کام کرنا ہے. ورنہ آپ خود سوچیں نا، ایک بندہ فیلڈ میں نکل کے بھی پروگرام کر رہا ہے، جیسے ان کی رمضان کی روٹین ہوتی ہے. میں اگر شاکر بھائی کی بات کر لوں، میں نقاش بھائی کی بات کر لوں، حافظ صاحب، ناظرین شاید آج ہم تھوڑا سا فارمیٹ سے ہٹ جائیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آج ہم یہ والی باتیں کریں کیونکہ ہم نے 2 عشرے گزار دیے ہیں اور یہ لوگ بیک کیمرہ ہی موجود ہوتے ہیں. تو یہ فیلڈ میں بھی موجود ہوتے اور پھر ٹائم سے آ کے لائف پہ بھی ہوتے، پھر اس کے بعد رات کی پریپریشنز کے لیے بھی ہم یہاں پہ افطار کے بعد رکتے ہیں، پھر رات کو 2 بجے لائیو کرنا یہ کوئی عام بات نہیں تھی. یہ سب یہ ٹیم کے جو ایک کام تھا، یہ ٹیم ورک تھا جس کی وجہ سے یہ سب ہو سکا. اور یقین کریں میں ہمیشہ سے اپنی نشریات میں یہ کہتا آ رہا ہوں کہ ہمیں آپ کے کمنٹس پڑھ کے بڑی خوشی ہوتی ہے، دلی خوشی ہوتی ہے جب آپ ہمارا حوصلہ بلند کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ جو ہمارا نمبرز ہیں، یہ جو ابھی بھی لائف کے اندر مجھے نقاش بھائی بتاتے رہتے ہیں کہ بھائی یہ 100 سے نیچے آ ہی نہیں رہے لوگ، ماشاءاللہ یہ حافظ ارسلان صاحب کی وجہ سے، یہ ان کی گفتگو ہے، یہ دلائل والی گفتگو جو کرتے ہیں، یہ شائستہ انداز کے ساتھ جو بولتے ہیں، یہ اس وجہ سے ہے. یہ مہمان ثناخوان یہاں پہ موجود ہوتے ہیں، اتنے اچھے انداز کے ساتھ ثناخوانی کرتے ہیں اور پھر اتنی اچھی کوالٹی سے آپ لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہوتا ہے. تو یہ سب آپ لوگوں کی وجہ سے ناظرین. اور یہاں پہ میں چاہوں گا وہ بھی ذکر کر دیں، ابھی ہم نے جو پہلے والے بریک میں ڈسکس کیا نا ای بائک کا، تو مجھے ایک اور چیز ابھی معلوم ہوئی ہے نا، اب کیونکہ ہم اپنے ناظرین کے لیے علامہ صاحب ایسی چیزیں لے کر آتے رہتے ہیں تاکہ ان کا فائدہ ہو.
تو یہاں پہ میں اب اس ای بائک کا بھی تذکرہ کر دوں جس نے وہ جو آپ نے 90s والی بات کی تھی بھائی، ہائی اسپیڈ نے نکال دی ہیں ای بائکس، اور اتنی خوبصورت ای بائکس ہیں، وہ کوئی یلو کلر کی ہے تو کوئی ریڈ کلر کی ہے، باقاعدہ لگ ہی نہیں رہا آپ کو کہ آپ اس دور سے اس دور میں آ گئے، اور وہ باقاعدہ ای بائکس ہیں۔ تو بھائی ناظرین، یہ ہائی اسپیڈ موٹر سائیکل والے ہمارے لاکھانی فیملی جو ہے، چشتی برادران جو ہے، انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے آپ کے لیے۔ جہاں پہ زبیر گھانگرا فیملی نے بہت اچھا کام کیا، وہاں پہ یہ ہائی اسپیڈ موٹر سائیکل نے بھی کیا کیا کہ اچھا میں ان کی ایک اور خاصیت آپ کو بتا دوں کہ یہ بھی کیا ہے کہ آپ ایک چارج پہ کم سے کم 100 کلومیٹر اور پھر 300 کلومیٹر تک اس بائک کو چلا سکتے ہیں۔ تو سمجھے کہ آپ کا ایک دن کا تو روٹین آرام سے ہو گیا، اور اب وہ جو 400 روپے پیٹرول پہ خرچ کر رہے تھے وہ بھی گئے، تو وہ بھی چلے جائیں گے آپ کے۔ تو یہ بہت اچھا ہو گیا۔ راشد بھائی، آپ تو ماشاءاللہ بائک کا استعمال کرتے ہیں؟ بے شک کرتا ہوں، لیکن آپ نے اب ایڈوائز کیا تو انشاءاللہ تو آپ بھی ہائی اسپیڈ موٹر سائیکل کی طرف آ جائیں۔ بڑی اچھا، بہت اچھی بات بتائی۔ سب سے پہلے الیکٹریسٹی کی بچت ہو جائے گی، اور پھر ہم لوگ اس کو اگر سولر پہ ہم یوز بالکل ایسا ہی ہے بھائی، پھر تو آپ کا بینیفٹ ہی بینیفٹ ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں، پیٹرول کی بچت ہے۔ تو بھائی ناظرین، آپ کب لے رہے ہیں؟ پھر آپ نے جا کے لینے لیے ہیں، اب آپ یونک کی طرف جائیں، ہائی اسپیڈ کی طرف جائیں۔ مسلم بنگش نے دونوں کو بتا دیا آپ کو، دونوں بہترین کام کر رہے ہیں، اور دونوں نے بہت ہی عمدہ اور بہترین۔ میں چاہوں گا کہ میری اس گفتگو کے بعد جیسے ہی ایڈ آئے تو بھائی ایڈ میں بھی ہمارے یونک موٹر سائیکل اور ہائی اسپیڈ موٹر سائیکل کے ای بائک کے ایڈ لگا دیجئے گا آپ لوگ۔ ناظرین، بڑھتے ہیں، چونکہ حافظ صاحب سے گفتگو ہوئی ہماری تقریری مقابلے کے حوالے سے، میں چاہوں گا کہ حافظ صاحب 20 رمضان المبارک ہے، تھوڑی سی گفتگو ہم فتح مکہ کے حوالے سے بھی کریں، کیونکہ یہ ایک ایسا مارکا کہ انگلش میں اگر کہا جائے کہ کانکویسٹ آف مکہ 8 ہجری کے اندر مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی ہے، اور یہ وہ فتح ہے جس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ خوش ہیں۔ بے شک ان کو وہ جگہ واپس مل رہی ہے جس جگہ سے ان کو مطلب کبھی نکالا گیا تھا، اب وہ شان و شوکت سے اس جگہ پہ واپس آ رہے ہیں۔ تھوڑا سا کلام آپ فتح مکہ پہ دیکھیں، جس جگہ پیدا ہوتے ہیں، رہتے ہیں، آپ کی دوستیاں ہوتی ہیں، آپ کے رشتہ دار ہوتے ہیں، گلی کوچوں سے ایک انسیت ہوتی ہے، پھر آپ کو وہاں سے جانا پڑ جائے نا، تو وہ چیزیں یاد آتی ہیں آپ کو، اور وہاں سے آپ کے جذبات جوڑے ہوتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے کم و بیش 53 سال، مطلب آپ اگر عمر کا جو مبارک حصہ ہے 63 سال اس میں سے لگائیں تو تقریباً 70-80% کا جو زندگی مبارک کا حصہ ہے وہ وہاں بتایا آپ نے۔ تو آپ یہ سوچیے کہ رسول اللہ کے جذبات کیسے ہوں گے کہ جب وہاں سے آپ کو نکالا گیا تنگ کر کے، اور آپ ایک فاتح کی حیثیت سے آتے ہوں گے، تو کیا ایک منظر ہوگا وہ۔ اس میں ویسے تو یہ واقعات بہت سارے ہیں اس میں، لیکن میں اگر اس کا یہ صرف ایک بات سوچتا ہوں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی حیثیت سے آئے، وہ منظر کیسا ہوگا اگر آپ تصور میں جائیں نا، کہ حضور علیہ السلام عاجزی کے طور پہ تواضع فرماتے ہوئے اپنی گردن مبارک کو جھکا کے، اونٹ کے سر کی طرف کر کے، سبحان اللہ۔ اور اس میں ایک سبق یہ ملتا ہے کہ جب آپ کو اختیار مل جاتا ہے نا، تو آپ کو انتقام نہیں لینا ہوتا، آپ کو انصاف کرنا ہوتا ہے، اور طریقہ تبلیغ سیکھنا ہو نا آپ کو۔ تو رسول اللہ کی زندگی سے آپ دیکھیے، یہ ایک خاص موقع ہے کہ جب سب کچھ آپ کے اختیار میں تھا بظاہر، کہ اب میں جو چاہے کروں، پھر بھی آپ لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک ہوگا، اور جب یہ سب سمجھ رہے تھے کہ آج پروفٹ ہمیں، ان کو یاد آتا ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے نا۔ تو جب کہا جاتا ہے تو لوگوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ ہم نے بہت کچھ کیا، مدد کریں گے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ تو کریم والے ہیں، وہ کریم والے بابی کی اولاد ہیں، آپ سے کرم کی امید ہے۔ کیا بات ہے، آئے ہائے، اور وہ پھر کیا کرم فرمایا آپ نے، فرمایا کہ لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا انتم الطلقاء، کہ آج کے دن تم پر کسی طرح کی بات پرس نہیں، تم سب کے سب آزاد ہو۔ آپ مجھے سوچئے، حوصلہ چاہیے، کیا بات ہے، بے شک ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لیڈرشپ والی جو بات نا، جو لوگوں کو تعلیم دی ہے، ایسا ہی ہم عام بندے کو بھی اگر موقع مل جائے، کسی نے زیادتی کی موقع، وہ بولے گا میں تیرے کو بارے میں لے کے رہوں گا، نہیں چھوڑوں۔ رسول اللہ کو اختیار ملا ہے، اور آپ کیا کچھ نہیں، آپ کے ساتھ ہوا، آپ کے خاندان کے ساتھ ہوا، آپ کو یاد ہے آپ کے چچا کے ساتھ کیا ہوا، یا یعنی ایک کے بعد ایک دکھ، وہ یہ سب یاد ہے۔ اور جب اختیار آیا تو کہا کوئی باس پرس نہیں، جاؤ سب کو معاف کیا۔ بہت بڑا حوصلہ چاہیے، واللہ العظیم بڑا حوصلہ چاہیے، کوئی نہیں کر سکتا۔ بالکل آپ اپنے ایک دکھ بلا دیں گے، ایسے دوسرا یاد آئے گا، وہ بلائیں گے تو اپنی فیملی کا یاد آئے گا۔ لیکن رسول اللہ نے ایک تعلیم دی ہے، کیا بات، کہ جب بھی اختیار مل جائے نا، عہدہ منصب مل جائے، انتقام نہیں لینا، انصاف کرنا، انصاف کا انصاف جو نا انصاف۔ اچھا اس سے کیا ہوتا ہے، انصاف میں کیا ہوتا ہے آپ کو میں بتاؤں نا، ہم جب لفظ پڑھتے ہیں انصاف، اس کا مطلب ہوتا ہے انصاف نصف نصف، آدھا آدھا۔ اچھا آدھا آدھے میں کیا ہوتا ہے، جس کے ساتھ اچھا ہوگا نا اس کو اچھا مل جائے گا، جس کے ساتھ برا ہوگا اس کو برا مل جائے گا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوتی ہے۔ تو حضور علیہ السلام جب یہ فرمایا تو اب آپ کے چچا ابو سفیان کے کہتے ہیں،
کیونکہ وہ تھے سرداروں میں سے تھے، اور جس کی پوسٹ بڑی ہوتی ہے نا وہ چاہتا ہے میرا منصب کبھی نہ جائے. تو کہا رسول اللہ اگر کوئی شخص میرے گھر میں آ جائے آپ اس کو بھی امان دلا دیں. کہا جس نے فرمایا کہ جس نے ابو سفیان کے گھر میں پناہ لی اسے بھی امان ہے. جو اللہ کے گھر میں گیا اسے بھی امان ہے. جس نے ہتھیار کو رکھ دیا اسے بھی امان ہے. یعنی آج کا جو دن تھا نا فتح مکہ کا، یہ بدلے کا دن تھا ہی نہیں، امان ہی امان، امان ہی امان تھا. اور ایک ایسا مارکا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صبر کا نتیجہ، آپ کی دعاؤں کا نتیجہ، ایک خون کا قطرہ نہیں بہا اور پوری سرزمین فتح ہو گئی ہے. یعنی اس کی مثال تاریخ اسلام میں ملتی نہیں ہے آپ کو کہ پورا ملک، اچھا وہ ملک، وہ جگہ، وہ شہر جو مرکز اسلام بنا، جہاں سے اسلام کی کرنیں پھوٹی، آپ بتائیں اس کی بنیاد کیا ہے؟ تلواریں اٹھائی تو گئی لیکن خون بہایا نہیں گیا. یعنی آخری حد تک یہ کوشش کی گئی کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچائی جائے. پیغام دیا عمل سے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے کو فتح کیا اور آپ نے یہ اپنا انداز سلوک پیش کیا کہ میں نے معاف کیا، تو لوگوں نے دیکھا کہ ہم نے کیا کیا تھا، ہمیں ریٹرن میں کیا ملا. تو قرآن بھی کہتا ہے نا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. محبوب آپ دیکھتے ہیں لوگ فوج در فوج آ کے آپ کے قدموں میں گر کے اسلام قبول کر رہے ہیں. تو اسلام پھیلانے کا ایک بہترین طریقہ آپ کو پتہ چلا، تبلیغ کا بہترین طریقہ پتہ چلا آپ کو کہ سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ غصہ نہ کریں، جلال نہ دکھائیں، تکلیف نہ دیں، پیار سے، محبت سے، مواعظ حسنہ کے ساتھ دین کی تبلیغ کریں. لوگ آپ کی شخصیت کو دیکھ کے، اقوال کو دیکھ کے، افعال کو دیکھ کر آپ کے قریب آئیں گے، آپ کی باتوں کو سنیں گے، ایڈاپٹ کریں گے اور آپ کے پیغام کو قبول کریں گے. تو اسلام، مجھے لگتا ہے فتح مکہ اسلام پھیلانے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے، تبلیغ کا طریقہ بھی سکھاتا ہے، لوگوں کے ساتھ سلوک کیسے کرنا ہے آپ نے وہ بھی سکھاتا ہے. یہ بھی بتاتا ہے کہ اختیار آ جانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے. اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو لوگوں کے ساتھ معاملات فرمائے، اور کم و بیش اس کے بعد 2 سال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ظاہری حیات موجود ہے، اور اس میں جتنے لوگوں نے پھر اسلام قبول کیا، اور پھر آپ دیکھیے 10,000 سے 12,000 کا لشکر فتح مکہ کے وقت آیا تھا. یہ جو آپ نے انداز اختیار فرمایا، اس کے بعد کیا ہوا؟ جب 2 سال کے بعد حج ہوا تو کم و بیش 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ موجود تھے. تبلیغ دیکھ رہے کس انداز میں کی جا رہی ہے اللہ. تو میں تو اس پر بہت ساری باتیں الگ الگ پہلو میں کیا کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رسول اللہ کے اس حسن سلوک کا کوئی حصہ ہم گناہ گار کی جھولی میں آ جائے تو ہم بھی اتنا ہماری زندگیاں بدل جائے. کیا بات ہے بھائی، بہت خوبصورت انداز میں حافظ محمد ارسلان لودھی صاحب کتنے خوبصورت انداز میں بس باتوں کو سمیٹتے ہوئے، وقت کا دامن میں گنجائش نہیں ہے، لیکن یہ ایسے گفتگو ہے کہ جب انسان کرتا ہے تو دل چاہتا ہے کہ بس یہ گفتگو ہوتی جائے اور حضور کے اوصاف سے پردے اٹھاتے جائیں اور حضور کے اوصاف کو بس اپنے دلوں میں سماتے جائیں. وہ قرآن نے کیا خوب فرمایا نا، یہی تو وہ اوصاف تھے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اللہ اکبر. کیا آپ کو عظیم اخلاق عطا کیے قرآن نے، اور پھر کہا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تم لوگوں کے لیے تو حضور کی زندگی سب سے بہترین ہے. تو بس ہمیں بھی کاش اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی یہ لکھ دے کہ ہم بھی حضور کے اوصاف میں سے کچھ چیزیں اپنی زندگیوں کے اندر سمیٹ لیں اور لے کر آئیں تاکہ ہماری زندگیوں بھی بہترین ہو جائے. میں بڑھتا ہوں راشد شیخ صاحب کی جانب کیونکہ وقت بہت کم ہے ہمارے پاس. حافظ صاحب مجھے بتایا جا رہا ہے، تو راشد بھائی. تو بڑا خوبصورت کلام جو ماشاء اللہ علامہ صاحب نے ذکر کیا، اس حسن کے اوصاف بیان کیے، اسی چند اشعار پیش کر رہا ہوں. کہ کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں، آقا کو میرے ڈھونڈو، قرآن کے پاروں میں. جبریل امی بولے، سدرا کے مکی بولے، تجھ سا نہ کوئی دیکھا لاکھوں میں ہزاروں میں، تجھ سا نہ کوئی دیکھا لاکھوں میں ہزاروں میں. ان کے ہی پسینے کی خوشبو ہے بہاروں میں، خوشبو ہے
بہاروں میں ان کی ہی تجلی ہے، ان چاند ستاروں میں آقا کو میرے ڈھونڈو، قرآن کے پاروں میں۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ ناظرین من آپ تمام ہی لوگوں کا، اور میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا حافظ محمد ارسلان لودھی صاحب کا کہ یہ وقت عنایت فرماتے ہیں تبدیلی نیوز کو، ساتھ ہی ساتھ راشد شیخ صاحب آپ کا بھی شکریہ ادا کروں گا۔ ناظرین آپ کا شکریہ کہ آپ لوگ وقت عنایت فرماتے ہیں، وقت دعا ہے، وقت افطار ہے، آپ لوگوں نے اپنے گھروں میں دعا کا اہتمام کرنا ہے، دعاؤں میں تبدیلی نیوز کو پوری ٹیم کو یاد رکھیے گا، ہم بھی انشاءاللہ تعالیٰ کیونکہ وقت افطار قریب ہے تو دعا یہاں پہ کروائیں گے، لیکن دعا کے ساتھ ہی اختتام ہوگا۔ مسلم بنگش کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے سحر کے اندر ملاقات ہوگی۔ دیکھتے رہیے تحفہ ہے رمضان۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا رب العالمین، یا اکرم الاکرمین، ہماری اس ٹرانسمیشن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں لغزشوں کو معاف فرما، ہماری تمام نیک جائز دعائیں تمنائیں التجائیں سب پر رحمت کی نظر فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا۔ مسلم کی ہے پہچان، تحفہ ہے ماہ رمضان۔ آپ کو چاہیے ایک بہترین چائے، تو پیش ہے بھابا کی تیز ذائقہ دانے دار چائے، جس میں رنگ، خوشبو، ذائقہ اور بھرپور مزہ۔ مسلم کی ہے پہچان، تحفہ ہے ماہ رمضان۔